امی جی جب تک حیات رہیں، میں جب بھی سونے کے لیے جاتی تو اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے انہیں ایک نظر ضرور دیکھا کرتی تھی۔ میرے لیے ماں آیت الکرسی کی طرح تھی، اور جب وہ حصار میرے ارد گرد سے ہٹا تو مجھے یوں لگا تھا جیسے میں آگ برساتے آسمان تلے آ گئی ہوں اور میرے چاروں طرف کانٹوں کے جھاڑ اگائے ہوں۔ تب میں رات کو ان کا تصور کرتے ہوئے سو جایا کرتی تھی۔ امی جی کہا کرتی تھیں کہ جب میں گھر نہ رہوں تو تم سب بھائیوں کی ماں ہو، ان سے مجھ سے زیادہ پیار کرنا۔ اور میں انہیں نم آنکھوں سے دیکھے جاتی اور سوچے جاتی کہ لو بھلا ایک ماں سے زیادہ کون کسی سے پیار کر سکتا ہے۔ پر میری ماں دنیا کی سب سے اچھی ماں تھی، جو نظروں کو پڑھ لینے کا ہنر جانتی تھی۔ ان کو دل تک پہنچنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا تھا، اسی لیے بڑی محبت سے کہا کرتی کہ ماں اور بہن کا پیار جب ایک ساتھ کرو گی تو ماں سے زیادہ پیار ہو جائے گا۔ ہاں، مجھے یاد ہے امی جی کو اپنے بھائی عبداللہ سے بہت محبت تھی۔ انہیں 24 گھنٹے ساتوں دن ان کے سارے کام ازبر رہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ ہم سب سے بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا عبداللہ ماموں سے۔ وہ ہمیں بتایا کرتی کہ ہماری بیجی یعنی نانی جی انہیں بتایا کرتی تھیں نفرت بھی ایک دن مر جاتی ہے، لیکن اللہ نے صرف محبت کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرتی، وہ خود بھی جیتی ہے اور دوسروں کو جیتے رہنے کی یاد دہانی بھی کرواتی رہتی ہے۔ سو میری بیٹی صرف محبت ہی کیا کرو، تحفے میں بھی صرف محبت ہی دیا کرو، اپنی نسل کے لیے وراثت میں صرف محبت چھوڑ کر جانا۔ یوں امی جی جہاں بھر سے محبت کر کے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتی تھیں، اور میں سوچا کرتی تھی کہ کیا کوئی محبت بھی وعدے کی طرح نبھا سکتا ہے اور نسل در نسل اسے وراثت میں منتقل کر سکتا ہے۔ امی جی آپ کے جانے کے بعد میں اپنے 3 بھائیوں کی ماں بننے کی کوشش میں لگ گئی ہوں، پر مجھے ان کے سارے کام آپ ہی کی طرح ازبر کرنے میں بھی دقت ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیسے پیار سے بھری رہتی تھیں۔ شاید میں آپ کی طرح عبادت سمجھ کر محبت نہ کر پاؤں۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے ہونے نہ ہونے سے بے نیاز محبت مجھ سے نہیں ہو پا رہی۔ میں لاکھ جتن کر کے بھی وعدہ سمجھ کر محبت نہیں نبھا پا رہی۔ میں شاید اس محبت کی وارث ہوں ہی نہیں۔ ہاں، قاسم بھائی اس وراثت کے اصل حقدار ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا جب میں 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی تو آپ نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ ابا جی جن کے روب کی وجہ سے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی خاندان بھر میں مٹھائی بانٹی، پھر ساری منتیں ایک ہی دن میں پوری کر ڈالی تھی۔ قاسم بھائی جو ہم سب میں بڑے تھے اور مجھ سے تو 10 سال بڑے تھے، انہوں نے میرا نام سمن رکھا تھا، اور باقی عاصم اور ندیم کو یہی تلقین رہتی تھی کہ مجھے سب اسی نام سے پکاریں۔ قاسم بھائی نے مجھے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، الف بے لکھنی سکھائی، مجھے دینیات سے لے کر انگلش تک کے سارے سبق پڑھائے، مجھے جمع ضرب تقسیم سکھائی، مجھے ہر روز ایک نئی بات بتایا کرتے تھے، اور میں اس بات کو سننے کے لیے کبھی کبھی آدھی رات تک جاگا کرتی تھی۔ جب انہیں پتہ چلتا تو میرے کمرے تک دوڑے آتے، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے تھے، اور پھر جیسے ان کی روشن آنکھوں میں سمندر اتر آتا اور کناروں کو نم کرتا واپس کہیں جا چھپتا۔ بڑی محبت سے کہتے، کملی سو جاتی، اور میں دل میں سوچتی کہ بھلا کملی سو جاتی تو کملی کیسے کہلاتی۔ وہ مجھے انتہائی محبت میں کملی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ قاسم بھائی میری کتاب بھی تھے، جسے پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جیسے کتاب کا ہر باب ایک نئے عنوان کے ساتھ ملتا ہے، اسی طرح قاسم بھائی کی ذات کے کئی باب تھے، اور ہر باب دوسرے سے جدا اور خوش رنگ تھا۔ مجھ سے کبھی غلطی ہو جاتی تو ابا جی کی طرح بات کرتے، لاڈ اٹھانے کے لیے بھائی بن جاتے، مجھے گاڑی میں بٹھا کر سڑک سڑک گھما کرتے، چھوٹے بھائیوں کو سمجھایا کرتے کہ انہیں صرف میرا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ میں ان کی بہن ہوں، گھر کی رحمت ہوں۔ میری سہیلیوں کی ساری باتیں سنتے ہوئے وہ میری سہیلی ہو جاتے، لیکن ایک بات جو انہیں سب بھائیوں میں ممتاز رکھتی تھی وہ ان کا بے انتہا شفیق ہونا تھا، اور اس شفقت میں مجھے اکثر ہی ان میں امی جی مل جایا کرتی تھیں۔ بس وہ میرا جہان تھے۔
جب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو ایک ماں ہی کی طرح مجھے حفاظت سے ایک نئے جہاں بھیج دیا تھا، جہاں ہر روز ایک نیا امتحان مجھے بغیر پڑھے دینے پڑے۔ تو قاسم بھائی سر پر سائے کی طرح چھا گئے اور ارد گرد کے سارے کانٹے ہٹانے میں لگ گئے۔ وہ میرے دکھ کو جانتے تھے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ صبر میں روحانی خوشی کا دوام ہے۔ جو ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہے تو صبر کرنا سیکھ کملی۔ اور پھر میں صبر کرنا، ضبط کرنا، شکر کرنا سیکھتی چلی گئی۔ زندگی کو گزرنا ہی تھا، سو اپنی رفتار سے گزر رہی تھی، اور یہ تیز رفتاری ہم سب کو بھی اکثر ہی ایک دوسرے کے پیچھے رکھا کرتی تھی۔ امی جی کے بعد ابا جی بیمار سے رہنے لگے تھے، اور اب تو ان کی موجودگی ایک تسلی کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ بھائیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ عاصم اور ندیم چڑیوں کی طرح گھونسلہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اب دونوں بھائی آسٹریا جا بسے تھے، اور قاسم بھائی، شازیہ بھابھی اور ان کے بچے سعد اور ہادی اب بھی اسی گھر میں تھے۔ اتوار کی چھٹی، عید، تہوار، گرمی کی چھٹیاں سب آتی اور جاتی گئیں۔ بچوں کے بڑا ہونے کے ساتھ معمولات میں بھی فرق آنے لگے تھے۔ نہیں آیا تو قاسم بھائی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب مجھے بھی اپنی ماں کی طرح اپنے بھائی کے معمولات ازبر تھے۔ مجھ پر یہ باب بھی کھلا کہ معمولات کے ازبر ہونے کے لیے ایک انس، ایک لگاؤ، ایک محبت بہت ضروری تھی، اور محبت کے لیے مستقل تعلق اور یاد دہانی کی ضرورت بھی جڑی تھی۔ اور جیسے عاصم اور ندیم پہلے تو فون کر لیا کرتے تھے، اب ایک عرصے سے جیسے وہ بھول گئے تھے تو ہم سب بھی بھولنے لگے تھے۔ لیکن سچ کہوں تو یہ میرا اپنا فلسفہ حیات تھا، جس سے قاسم بھائی کو کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اس غم سے آزاد تھے کہ کون انہیں یاد کرتا ہے اور کون نہیں۔ اور اب مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ کہیں امی جی نے بھی ان سے محبت نبھاتے رہنے کا وعدہ نہ لے لیا ہو، جو انہوں نے یوں محبت کو عبادت سمجھ رکھا تھا اور محبت کو وراثت کی طرح منتقلی کے سفر پر رہتے تھے۔ قاسم بھائی مجھے ہمیشہ کہا کرتے، وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں انہیں یوں لگتا ہے جیسے امی جی سے باتیں کر رہے ہوں۔ انہیں مجھ میں امی جی دکھائی دیتی تھیں۔ ان کا خیال تھا میری آنکھیں اور ان میں سے ہر دم نکلتی ہلکی ہلکی سی روشنی، مدھر ہنسی، نرم آواز، چلنے میں ٹھہراؤ، مجھ میں سب کچھ اپنی امی جی جیسا تھا۔ یوں فون تو وہ روز ہی کیا کرتے تھے، لیکن ملنے اسی وقت آتے تھے جب وہ اداس ہوتے تھے، ایسے جیسے جب بچہ اداس اور فکر مند ہوتا ہے تو اسے ماں کی گود کے علاوہ کچھ محفوظ نہیں دکھائی دیتا، اور ایسے ہی وہ مجھ سے ملنے ضرور آتے تھے۔ ادھر ادھر کی ڈھیروں باتیں کرتے اور آخر میں ضرور کہتے عاصم اور ندیم کو واپس آ جانا چاہیے، ابا جی اب بہت اداس رہنے لگے ہیں۔ اور میں پوچھتی آپ؟ اور وہ ہنس پڑتے، پھر پلٹ کر کہتے کہ میرے یار ہیں دونوں، وہ میرے دو بازو ہیں کملی۔ کیسی باتیں کرتی ہے کملی نہ ہو تو۔ میں تو بس اتنا جانتی تھی جس دن قاسم بھائی میرے گھر آتے تھے یوں لگتا تھا جیسے میری کل کائنات میرے گھر آ جاتی ہے، ہر شے، ہر منظر مکمل دکھائی دیتا۔ آج انہوں نے صبح ہی مجھے فون کر دیا تھا کہ وہ شام کو مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ پہلی بار قاسم بھائی وعدہ کر کے گھر نہ آ سکے، ان کا دل ان کے ساتھ وفا نہ کر سکا، اور وہ راستے سے ہی امی جی سے ملنے چلے گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جو ان سے ملنے گئے تو واپس نہ آ سکیں گے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا میرے قاسم بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بے قرار ہو کر آپ کو ڈھونڈتی ہوں قاسم بھائی، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی ہوں، دہائی ڈالنا چاہتی ہوں، ہائے میرا صاحبان گیا لوگو، ہائے میں زخمی ہو رہی ہوں لوگو، مجھے صبر نہیں آتا، میں اپنا جہاں کہاں سے لاؤں، میں اپنی کتاب کہاں سے پڑھوں، کس سے پوچھوں، میرا سفر کیسے کٹے گا۔ مجھے معاف کر دیں قاسم بھائی، میں محبت میں ضبط کھوتی جا رہی ہوں، مجھے گلے سے لگا لیجئے اور کہہ دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا کملی۔ عاصم اور ندیم بھی آسٹریا سے واپس آ چکے تھے۔ ابا جی نے جیسے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی، پورا گھر وحشت اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تعزیت کرنے والے بھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے، بس ڈاکٹر جاوید ابا جی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے، اور وہی آخری وقت میں قاسم بھائی کے ساتھ بھی تھے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہے تھے کہ قاسم بھائی نے دم توڑتے وقت مجھے ہی پکارا تھا۔ وہ ٹوٹے لفظوں میں کہہ رہے تھے، محبت ہمارے خاندان کی وراثت ہے کملی،
میں اسے تیرے نام کرتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر جاوید کی خاموشی بتا رہی تھی کہ قاسم بھائی نے اس یقین کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں گی کہ انہیں آج کے بعد اپنی کملی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔